ایک تو دو باتیں ہیں جو جنید صاحب کہتے ہیں، اور جب سیاستدان ایسی بات کریں کہ ہم بھی ہم نے بھی جو غلطیاں کی تھی یہ بھی بھگتیں گے، لیکن ایک فرق تو ہے، پی ٹی آئی نسبتاً نئی پارٹی تھی، یہ بڑی ایکسپیرینس پارٹیز ہیں. دوسری طرف کی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہی ٹرم ہے اور اس کو جس انداز میں بھی ہم نے کرنا ہے پولیٹیکل سروائیول کے لیے. سو آپ کو ان دونوں میں سے کیا لگتا ہے؟ میں آگے آپ سے پھر وہی جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے اس پہ بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ تو ایکسپیرینسڈ پارٹی ہیں، انہوں نے تو کوئی بہت مصلحت تو رول ہوگی کیا. ان کی، ان چیزوں کا ان کو آئیڈیا بھی ہے اور ان کو گلے بھی ہیں، اور یہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، ہمیں گھر بھیج دیا گیا، ہمیں گھر بھیج دیا گیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہی، لیکن آج پھر وقت اس دورائے پہ لے کے ان کو آ گیا کہ آج وہ سابقہ ماضی سب بھول گئے، اور آج انہوں نے اس وقت کے ساتھ اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اس چیز کو پھر آپٹ کر لیا. اور بالکل جنید صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نیب بنایا تھا، نیب میں یہ خود پھنسے تھے مسلم لیگ نون. جتنے قوانین انہوں نے بنائے تھے اس کے شکنجے میں یہ خود آئے اور بعد میں پھر پچھتایا ہے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں بھی کوٹ کروں گا کہ وہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آئے پارلیمنٹ میں، لیکن وہ ایک اچھے سیاستدان اور ایک میرٹ کی بات کرنے والے وہ سیاستدان ہیں، اور ہمیں ایسے سیاستدانوں کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ اس دیکھیں، کام پالیٹکس کرنا کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹیرین پالیٹیشنز کا کام ہے. آپ اگر آج آئین قانون اور میرٹ کی بات نہیں کرتے، اپنے ذاتی مفاد کی طرح کو دیکھ کے آپ اگر فیصلے کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ اس ملک کے حق میں ہے، نہ آئین کے حق میں، نہ قوم کے حق میں. آپ کو تو وہ فیصلے کرنے، آپ تو سٹیک ہولڈر ہیں، عوام نے آپ کو بھیجا، لوگ آپ پہ تفضیلات. ریاست صاحب دور اندیشی نہیں ہے یا ہم کہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل سروائیول پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا بھی اتنا آسان نہیں ہے، انتخابی نتائج کو تو کوئی کویسچن ہی نہیں. لیکن یہ اپنے لانگ رن کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، شارٹ ٹرم جو فائدہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، یہ اصل میں سیاستدانوں کی سوچ آ گئی کہ یار ہم ساری زندگی جیل ہی بھگتے رہیں گے، ساری زندگی ہم جدوجہد ہی کرتے رہیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر رہے ہیں، اقتدار سے سر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. بیرسٹر صاحب اس بات پہ آپ بھی کومنٹ کیجئے کیونکہ یہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن کل سے بنا ہوا ہے. سو آپ لوگ بھی کہیں جاتے جاتے لیگل سوالوں کا میں نے جواب دینا تھا، آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں میں. سر اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کریں، میں واپس آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. آپ لوگوں کو کئی خان صاحب کے جاتے جاتے جو ایک افواہیں اڑائی گئی تھیں کہ ان کا 10 سالہ پلان ہے اور آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے تھے اس کو جواز بنا کے، ایسا کوئی ارادہ تو آپ لوگ نہیں بنا رہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. افسر صاحبہ، میرے خیال سے وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی، کوئکلی I'll say کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. آف کورس یہ 10 سالہ پلان تو عمران خان صاحب کے ہی ہو سکتے ہیں، ہمارے تو کوئی 10 سالہ پلان نہیں ہے. ہمارے اوبیسلی 5 سالہ ہے، اور 5 سالہ پلان اسمبلی کی مدت تک ہے. نہیں، میں اس پہ نہیں کہوں گا. 5 سالہ اسٹارٹنگ فرام 8 اکتوبر. سو آف کورس ہم 5 سال کی اسمبلی ہے، اور بالکل یہ پہلے انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو کہ انشاءاللہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کو بھی انشور کرتے ہوئے یہ اپنے 5 سال پورے کریں گے. اور اس کے ساتھ دیگر جو بات ہے کہ اس پوری چیز کو دیکھیں، ہم نے کرٹیل کیا، اس کو اسٹریم لائن کیا، اس کو ریگولیٹ کیا. آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں 3+3 ہوتا تھا، اور 3+3 حکومت کے دورانیے میں ہی، بیچ کی حکومت میں آرمی چیف جو ہے وہ ایک دوڑ شروع ہو جاتی تھی، ایک اپنی لابنگ شروع ہو جاتی تھی. سر اب ریاست صاحب، آپ انہوں نے جو بینچ کی ورکنگ کے حوالے سے بات کی، اس پہ آپ رسپونڈ کریں. اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ 31 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ کی میٹنگ ہوئی، اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو چیلنج کیا گیا، اور اس کے اندر جو آیا کہ جی اس کو فل کورٹ کے اندر سنا جائے گا، وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اب جب انہیں پتا چلا کہ یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے کل پھر ایک لیجسلیشن کر کے ایک ترمیمی آرڈیننس لے کے پھر ایک اپنا جج اس کے اندر بٹھا دیا اس کمیٹی کے اندر. کیا اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس کا ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا؟ نہیں لکھا گیا. یہ لیکونہ وہاں پہ ہے. اب جیسے انہوں نے یہ ابھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا، اس میں تو 13 ججز ہونے تھے. یہ انوملی جو ہے یہ اس ایکٹ 26ویں ترمیم کے اندر موجود ہے. کیا انہوں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس دفعہ نوٹس جو چیف جسٹس ہوگا وہ 3 دن پہلے ہوگا، یہ آپ نے کیٹیگریکلی لیا، لیکن آپ ان دا لانگ ٹرم آپ نے لکھ دیا ہے فار ایور کہ جی وہ 15 دن پہلے ہوگا. جب یہ انوملی تھی تو اس کو تو آپ نے ریڈریس کر لیا، تو وہ جوڈیشل کمیشن والی آپ نے کیوں نہیں ریڈریس کی؟ اس کے اندر کورم نان جوڈس ہے کہ وہ 13واں بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب اگلی بات آ جائے جو انہوں نے ریاست علی آزاد صاحب، اس میں لکھا ہے کہ اگر نہیں، یہ اس میں یہ ہے کہ اگر
کوئی اس ممبر موجود نہیں ہے تو اس کے ہونے نہ ہونے سے یا اس کی ویکنسی سے کوئی وہ تو ہے نا وہ تو جب سارے لوگ ہوں گے اور ان میں سے نہیں ہے، اس میں تو پہلا ہے ہی نہیں، پی جے جو ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں ہے، چونکہ ہی ہیز ناٹ بین جسٹ نومینیٹڈ بائی دی جوڈیشل کمیشن، یا تو بائی ویرچو آف لیجسلیشن بائی ویرچو آف لیجسلیشن آنا تھا۔ اب جیسے انہوں نے بینچز کا ذکر کیا کہ پنجگور میں فلاں ہوگا فلاں ہوگا، مجھے بتائیں 3001 ملین خرچہ ہے سپریم کورٹ کا جو 22 سے 23 کا بجٹ ہے، اب 24 سے 25 کا یہ کتنا ہو جائے گا 6002، تو یعنی ڈبل خرچہ۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی حکومت کفایت شاری پروگرام بھی چلا رہی ہے، دیکھیں قرضے لے کے اس ملک کو چلا رہے جس کو آپ ترقی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بلڈنگز کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس عملے کا کیا کہہ رہے ہیں جو رجسٹریز بنی ہیں، جو جہاں پہ ججز کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ ججز جاتے ہیں نا، وہ وزٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک بینچ آج ڈیزگنیٹ کر دیا یہ پنجگور میں الگ ہوگا، باقی بینچز جو رجسٹریز ہیں وہاں پہ الگ بینچز ہوں گے۔